بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی کنجی ہے، سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ بسم اللہ سورہ نمل کی آیت ہے اور کسی سورت کا جز نہیں ہے بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورے کے شروع میں لکھی جاتی ہے۔ تلاوت قرآن اور ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرا بسم ربک، پڑھو اللہ کے نام سے۔ تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ کے نام سے شروع کی گئی ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہیں الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں ہر جگہ اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مہم کام کو جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ بسم اللہ کی تفسیر۔ بسم اللہ ایک کلمہ 3 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حرف با، دوسرے اسم اور تیسرے اللہ۔ حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اول مصاحبت، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے قریب ہونا، دوسرے استعانت، کسی چیز سے مدد حاصل کرنا، تیسرے تبرک، یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ لفظ اسم میں لغوی اور علمی تفصیلات بہت ہیں، اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے۔ لفظ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے کلمہ بسم اللہ کے معنی حرف با کے مذکورہ 3 معنی کی ترتیب یہ ہے: اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان کے معنی عام رحمت کے ہیں اور رحیم کے معنی تام رحمت کے ہیں۔ عام رحمت سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور سارے کائنات جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے، جو کچھ ہے، سب شامل ہے۔ تام رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل و مکمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج ہوئی تو تمام بہشتیں پیش کی گئیں، تو ان میں نے 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی، دوسرا دودھ کی، تیسری شراب کی، چوتھی شہد کی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے نہروں کے متعلق پوچھا کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں؟ جبرائیل نے کہا جاتی تو حوض کوثر میں ہیں، اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ آتی کہاں سے ہیں۔ آپ نے اپنے رب سے پوچھئے اور آپ کو بتائے گا یا دکھا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے التجا کی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا، تحفہ سلام پیش کر کے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں بند کیجیے۔ میں نے بند کی، پھر کہا کھولیں۔ میں نے دیکھا تو مجھے ایک درخت نظر آیا جو سفید موتی کا ایک کعبہ معلوم ہوا۔ اس کا ایک مقفل دروازہ سونے کا تھا، اور وہ اتنا وسیع تھا کہ اگر دنیا کے جن و انسان جمع ہو کر اس پر بیٹھیں تو ایسا معلوم ہوں گے جیسے پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہوں۔ بس میں نے ان نہروں کو دیکھا کہ وہ اس کعبے سے آ رہی ہیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں واپس ہونے لگا۔ فرشتے نے عرض کی، اے حضور، اس کعبے کے اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟
میں نے کہا اس میں دخل کیسے ہوں، اس پر تو تالا لگا ہوا ہے اور کنجی بھی نہیں ہے۔ اس نے عرض کی اس کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بس میں تالے کے قریب بسم اللہ شریف پڑھی۔ بسم اللہ شریف کی میم سے اور دودھ کی اللہ کے ہاں سے اور شراب کی رحمان کے میم سے اور شہد کی رحیم سے اب مجھے معلوم ہوا کہ 4 مہروں کا منبع بسم اللہ شریف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص تیری امت میں ریا سے پاک ہو کر خالص نیت سے مجھے ان اسماء سے یاد کرے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو میں ان 4 نہروں سے پانی پلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔